بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ واقعہ ہے جو حضرت یوسف اور مصر کی جو رائل خواتین ہیں، ان کی شاہی خواتین ہیں، ان کے درمیان پیش آیا۔ یہ معلوم ہے کہ ایک موقع پہ زلیخا جو ہیں، جو عزیز مصر کی بیوی ہیں، انہوں نے رائل خواتین کو مدعو کیا تھا، اور اصل میں مقصد یہ تھا کہ یہ جو رائل خواتین تھیں، دوسری جو بیگمات تھیں، یہ زلیخا کو تنقید کا نشانہ بناتی تھیں۔ خود قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے اس پہلو سے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو ایک اپنے نوکر کے یا غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اشارہ ظاہر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ تو ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک دعوت تھی جو عزیز مصر کی جو بیگم ہے انہوں نے منعقد کی، اور اس میں ان خواتین کو مدعو کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ یوسف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب ان خواتین کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، تو ان کو پھل جب دیے گئے اور پھل کاٹنے کے لیے ان کے ہاتھ میں چاقو بھی دیے گئے، اس موقع پہ عزیز مصر کی جو بیوی ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ وہ اندر آئیں اور ان لوگوں کے سامنے اپنا جلوہ ظاہر کریں۔ تو یہ کہا جاتا ہے، خود قرآن مجید سے یہ بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اور ان آیات کی انٹرپریٹیشن میں اصل میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھتے ہی ان شاہی خواتین نے، ان رائل لیڈیز نے، وہ چاقو جو ان کو پھل کاٹنے کے لیے دیے گئے تھے، اس سے وہ اتنی مبہوت ہوئی حضرت یوسف کو دیکھ کے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے، کہ وہ چاقو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چلانا شروع کر دیا، اور اس سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بالعموم قرآن مجید کی آیات کی انٹرپریٹیشن میں پیش کیا جاتا ہے اس پوری بات کو۔ ہم اگر قرآن مجید کی الفاظ پر غور کریں تو یہ بات ایسا لگتا ہے کہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہ اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف جب سامنے آئے تو ان کی خوبصورتی سے مبہوت ہو کے ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، اور خود قرآن کی تصریح کے مطابق یہ بات جو معلوم ہوتی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سے عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ اپنا دل دے بیٹھی تھی حضرت یوسف کو اور ان کے عشق پہ مبتلا تھی، بالکل ویسے ہی جب حضرت یوسف علیہ السلام ان خواتین کے سامنے آئے جن کو اس نے دعوت میں مدعو کیا تھا، تو ان خواتین نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کے ان کو اپنی طرف رام کرنے کی کوشش کی، اور ان کو بری نگاہوں سے دیکھا اور چاہا کہ کسی طرح سے وہ ان کی طرف رام ہوں۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہوا کہ بعض خواتین نے خودکشی کی دھمکی دی کہ اگر وہ رام نہیں ہوں گے، ان کے قریب نہیں آئیں گے تو وہ اپنی جان لے لیں گی، اور اس کے عملی مظاہرے کے طور پہ انہوں نے پھر اپنا ہاتھ کاٹا اور ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، تاکہ حضرت یوسف کو وہ اس دھمکی دیں اور جو ایک لحاظ سے بلیک میل کریں کہ اگر تم کے وہ قریب نہیں آتے تو اس طرح سے وہ اپنی جان کو ختم کر لیں گے۔ یہ بات ہے جو اصل میں اس پورے واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ وہاں انیشلی ہوئی بات اس طرح سے بیان نہیں ہوئی، البتہ سورہ یوسف میں بعد میں جا کے اس بات کو قرآن نے خود کھول دیا۔ اور دیکھیے، یہ وہ موقع ہے کہ جب بادشاہ اپنا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کے بارے میں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص یوسف علیہ السلام جو ان کے قید خانے میں اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو اپنے قاصد کو وہ بھیجتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جب خواب کی تعبیر سے وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرتا ہے۔ جب وہ طلب کرتا ہے تو اس پر حضرت یوسف کہتے ہیں میں واپس تب جاؤں گا اس قید خانے سے کہ جب وہ جو میرا معاملہ تھا ان خواتین کے معاملے جس کے نتیجے میں مجھے اس جیل میں ڈالا گیا وہ صاف ہوگا۔ تو دیکھیں اس موقع پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں، یوسف یہ کہتے ہیں کہ تم اس قاصد سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ ما بال النسوہ التی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، اور پھر قال ما خطبکن ان راوتن یوسف عن نفسہ۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں وہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے تھے، بے شک میرا رب ان کے قید سے خوب واقف ہے۔ لفظ قید پہ آپ غور کیجئے، قید ظاہر ہے کہ عربی زبان میں چال کو کہتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ بادشاہ نے ان خواتین کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تمہارا کیا ماجرا تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی۔ تو یہ الفاظ بالکل واضح کر کے بتاتے ہیں کہ اس موقع پہ اصل میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف رام کرنے کی، اپنی طرف پھسلانے کی کوشش کی، اور اس چیز کو قرآن نے یہاں کھول دیا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ قید یعنی یہ تدبیر، یہ چال اختیار کی کہ خودکشی کی دھمکی دی، اور اس دھمکی کو پھر برے کار لانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ کتنی سیریس ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ بھی زخمی کر لیے۔ تو یہ اصل میں پوری کی پوری بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی سے محض مبہوت ہو کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، بالکل ایک غیر متعلق بات ہے، قرآن کی ان آیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات سمجھ لی گئی ہے۔ تاہم اگر سورہ یوسف کے اس مقام کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو بعد میں اس کی تفصیل قرآن بیان کرتا ہے، اس سے بالکل یہ بات مبرہن ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ دراصل ان خواتین نے حضرت یوسف کو اپنی طرف رام کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی جیسے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کام کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ خود قرآن کھول دیتا ہے،
اور بادشاہ جو ہے وہ پوچھتا ہے ان خواتین سے ایک موقع پہ کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جب تم نے یوسف کو اپنی طرف پھسلانے کی کوشش کی. تو یہ پھسلانے کی جو کوشش ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس موقع پہ انہوں نے یہ اصل میں ان کو رام کرنے کی کوشش کی تھی. اور پھر خود قرآن نے یہ لفظ قید کے استعمال کر دی. قید کہتے ہیں تدبیر کو یا چال کو. تو یہ چال تھی جو عذرائن مصر ہیں انہوں نے چلی تھی تاکہ حضرت یوسف کو اپنی طرف رام کر لیں. چنانچہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ بات کسی طرح سے درست نہیں ہے کہ حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کے عذرائن مصر نے یا جو مصر کی رائل لیڈیز ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کو زخمی کر دیا اور اس سے مبہوت ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو رام کرنے کی کوشش کی, اپنی طرف پھسلانے کی کوشش کی, اور اس میں پھر انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے تاکہ وہ حضرت یوسف کو یہ بلیک میل کریں کہ اگر وہ ان کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر وہ اپنی جان لے لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.